بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں گاگا گھوڑے دیاں ٹٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں لٹیاں وچ پردیس دے لٹیاں ایس گنجری دے ویر حسین، ایس گنجری دے ویر حسین، اینی نہ بدھیاں پٹیاں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل طیبین وصحب المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے سالانہ اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ ایک دفعہ پھر دینی مدارس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کی طرف دلواؤں۔ جو ہمارا تصور دینی مدارس کے حوالے سے اس بر صغیر کے اندر ہمارے ذہنوں میں پیدا کیا گیا، جس سے مدارس کے ساتھ ایک مخصوص طبقہ فکر کا لگاؤ ہے، عوام کے اندر مدارس کی اہمیت، مدارس کی افادیت، مدارس کی ضرورت اتنی روشن اور واضح نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ جو لوگ علم سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ آل محمد کی افضلیت کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ علوم اولین و آخرین کے وارث ہیں، ان کی برتری، ان کی افضلیت علم کی بنیاد پر مانتے ہیں، ان کے لیے بڑے واضح بات ہے کہ وہ علم کی آبیاری کے لیے، علم کے فروغ کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ توجہ کریں، جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں، جتنا حصہ وہ ڈال سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حصہ ڈالیں۔ لوگوں تک یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے کہ وہ دینی مدارس کی فروغ میں، استحکام میں، ان کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرے، تاکہ آئندہ علم کی آبیاری ہو، علم کا فروغ ہو، آل محمد کے علوم دنیا تک پہنچیں اور ہماری نسلیں علوم آل محمد سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اگر مدارس ہوں گے، ان میں علماء پڑھیں گے، فضلاء پڑھیں گے، اور وہ فضلاء نئی نسل کو تربیت دیں گے، نئی نسل کو شعور دیں گے، نئی نسل کو آگاہی دیں گے، تو ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی اس دنیا میں بھی اور سرخرو رہیں گی آخرت میں بھی۔ ظاہر ہے کون باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے اور پھر اس کے بعد ایسے اعمال اور کردار ساتھ لے کر جائے جو اس کے لیے سرمایہ آخرت ہوں۔
اگر ظاہر ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے تو اس کو اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں تربیتی نظام نہیں ہے، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے، ہماری خود اپنی تربیت نہیں ہوئی، ہمیں خود سکھایا نہیں گیا، ہمیں خود پڑھایا نہیں گیا، اس لیے ہم تربیت سے عاری ہیں اور محروم ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے فضلاء چاہیے، ایسے علماء چاہیے جو اپنے علم و فضل کی بنیاد پر نوجوان نسل کی تربیت کریں، نوجوان نسل کو شعور دیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا پچھلی دفعہ، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا اور مذہبی احکام کا اور مذہبی شعور کا اور مذہبی تعلیمات کا تعلق صرف ہماری نجی زندگی سے ہے، ہمارے اپنی روحانیت سے تعلق ہے، ہمارے روح سے تعلق ہے. اگر ہم نیکی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، احکام اسلام پر عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، تو اس سے ہمیں سکون ہوگا، روحانی سکون ہوگا، روحانی تسکین ہوگی، اللہ کے ساتھ لگاؤ ہوگا. لیکن ان تعلیمات کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ہم اپنا اگر معاشی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، یا ملازمت ہے، یا تجارت ہے، یا زراعت ہے، یا کوئی کاروبار ہے، یا کوئی فن ہے. میں اس کی تردید نہیں کرتا، ظاہر ہے یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اسی نے یہ وسائل مہیا کیے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ. لیکن اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ان وسائل سے استفادہ کیسے کرنا ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کے لیے مفید رہیں اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز بنائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینی مدارس اس لیے ہیں کہ یہاں فضلاء پیدا ہوں، یہاں علماء پیدا ہوں جو علم کے ذریعہ، معلومات کے ذریعہ ہماری نئی نسل کی تربیت کریں، تاکہ ہماری نئی نسل کے اندر شعور آئے، ہماری نئی نسل کے اندر آگاہی آئے، ہماری نئی نسل کا اخلاق سنورے، کردار سنورے، وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، آنکھوں کا نور ہوں اور دل کی ٹھنڈک ہوں، اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر انداز میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکے اور چلا سکے. اس لیے دینی مدارس کی مدد کرنا، اس کی سپورٹ کرنا، اور میں سمجھتا ہوں دینی مدارس پر بھی ذمہ داری بڑی سنگین ہے کہ وہ دینی مدارس کے اندر اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو، تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں، تربیتی نظام کو بہتر بنائیں، ایسے علماء پیدا کریں جو علم میں بھی ایک بہتر حیثیت رکھتے ہوں اور کردار میں اور عمل میں بھی ایک بہتر مقام رکھتے ہوں، جو اپنے آپ کو بھی سنوار سکیں اور قوم کی نسل کو اور قوم کے بچوں کو بھی سنوارنے کا کردار ادا کر سکے. ہمارے ہاں بڑی مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی تربیتی نظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تربیتی پروگرام نہیں ہے. ہم تو ایک مشکل میں رہے، قومی پلیٹ فارم مشکلات کا شکار رہا، ورنہ اس کے پاس پروگرام تھا، نئی نسل کو ہر لحاظ سے تربیت دینے کا پروگرام تھا، حتیٰ ہمارے پاس فنی تربیت دینے کا بھی پروگرام تھا، لوگوں کے روزگار کے ذرائع مہیا کرنے کا بھی پروگرام تھا. آج دنیا کے اندر جس قسم کے جدید سے جدید ذرائع ہیں اس کا پروگرام تھا اور اب بھی ہے، لیکن ہم مشکلات میں رہے. اور میں سمجھتا ہوں، توقع ہے، مجھے امید ہے کہ ہم جلد ان مشکلات سے نجات پائیں گے اور پھر قومی پلیٹ فارم اپنا مکمل رول اور کردار قوم کو بنانے اور سنوارنے میں ادا کرے گا. ہم نے قوم کی حیثیت اور وقار کا تحفظ کیا، ہم نے قوم کے ملت کے حقوق کا تحفظ کیا، ہم نے ملت کے عزت اور شرف کا تحفظ کیا قومی پلیٹ فارم نے. اور اگر قومی پلیٹ فارم نہ ہوتا تو خطرہ تھا، خدشہ تھا
کہ وہ سازشیں جو ملت کے خلاف ہو رہی تھی وہ کامیاب ہو جاتی. آج وہ سازشیں ملی پلیٹ فارم نے ناکام بنائی اور ملت کو ایک عزت و عظمت کا مقام دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نے ایک رول ادا کیا اس ملک کے اندر کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد و اخوت اور برادری کے بانیوں میں سے ہیں. صرف دعوت دینے والے نہیں ہیں بلکہ بانی ہیں ہم. آج بھی وحدت کا منظر پیش کرنے کے لیے ہم اقدام کرتے ہیں. شیعہ سنی اتحاد، شیعہ سنی اتحاد. ایک پلیٹ فارم پر امت کو جمع کرنے کے لیے ہم نے اقدام کیا. آج جتنی بھی دینی جماعتیں اور دینی مکاتب ہیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں. آج اگر دو مکاتب فکر کے درمیان کہیں اختلاف رونما ہوتا ہے تو اتحاد پیدا کرنے کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں، صرف شیعہ نہیں بلکہ دوسرے مکاتب فکر. اور آج آپ دیکھ لیں، ابھی تذکرہ کر رہے تھے حضرت مولانا قائد اعظم محمد علی جناح کا. 14 اگست کو پاکستان بنا، اس روز 27 رمضان تھی. اس سال، پچھلے سال بھی اور اس سال ہم نے 27 رمضان کو یوم پاکستان منایا. اسلام آباد کے اندر فاطمہ جناح پارک میں، نظریہ پاکستان کی بلڈنگ میں. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور یہ جو اجتماع یوم پاکستان کے حوالے سے 27 رمضان کو حاصل ہوا، جو منعقد ہوا، اس کی صدارت کا اعزاز ہمیں حاصل تھا. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی. ہمارا رول ہے پاکستان کے. ابھی میں ان باتوں کو نہیں دہراتا کہ پاکستان میں کے بنانے میں یہ کہ واضح بات ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کا بنانا ہو، پاکستان کو چلانا ہو، پاکستان کو بچانا ہو، سب میں ہمارا رول اور کردار ہے. پاکستان کو چلانے میں بھی ہمارا کردار تھا. میں یہی بیان کر چکا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس وسائل نہیں تھے پاکستان چلانے میں، تو اس کو چلانے میں بھی والی ریاست نگر میر شوکت علی مرحوم نے رول ادا کیا. اپنی ریاست کا پورا سرمایہ پاکستان کے حوالے کیا، جو ہماری طرف سے بعد میں ہماری طرف سے ممبر رہے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں، اور ہمارے ٹکٹ پر وہ انتخاب لڑے تھے. بریگیڈیئر میر شوکت علی، والی ریاست نگر. ہمارا ایک رول ہے اور کردار ہے اتحاد و اخوت میں. ہمارا ایک رول کردار ہے پاکستان کے امن و امان کے سلسلے میں. اگر ہم امن و امان کے اندر اپنی پالیسی اور اپنا رول ادا نہ کرتے تو پاکستان کی صورتحال یہ نہ ہوتی. اگر ہم حکمت عملی، مثبت حکمت عملی، بہتر حکمت عملی کا مظاہرہ ہم نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی صورتحال نہ ہوتی، یہ نہ ہوتی. آج بھی ہم اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام خواہش مند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امن سے زندگی گزارے، وہ چاہتے ہیں سکون سے زندگی گزارے، وہ چاہتے ہیں راحت سے زندگی گزارے. جو صورتحال ہے پاکستان سے، اس سے نکل کر امن و امان کی اور راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو. میں کہہ چکا کہ پاکستان کے قانون کے اندر پاکستان کا قانون حق دیتا ہے ہمیں کہ ہم آزاداری سید الشہداء کو آزادی سے منائیں. حق دیتا ہے ہمیں کہ مجالس عزا منعقد کریں. حق دیتا ہے ہمیں کہ جلوس عزا نکالیں. میں واضح کرتا ہوں کہ سلسلے میں جلوس عزا کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالنا، مجالس عزا کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. قانون ہماری شہری آزادیوں کا تحفظ کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہماری صفوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے، عوام کے اندر آگاہی پیدا ہونا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے آگاہی پیدا ہونا چاہیے. یہ جو ہر روز امن امان کے نام پر اور سیکورٹی کے نام پر صورتحال کو محدود کیا جا رہا ہے،
آپ کے یہاں بھی دوسری جگہوں بھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو، نارمل صورتحال ہو جائے، جیسے پہلے ہم زندگی گزارتے تھے، جیسے پہلے ہم اس معاشرے کے اندر رہتے تھے، جیسے پہلے ہم اپنے شیعہ سنی بھائی مل کر رہتے تھے، مل کر عزاداری سید الشہداء مناتے تھے، اسی طرح مل کر عزاداری سید الشہداء منائیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو، کوئی آپس میں اختلافات اس نوعیت کے نہ ہوں جس سے دوریاں پیدا ہوں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہمارا مشن ہے۔ کسی مجبوری کے بغیر، کسی کمزوری کے بغیر اتحاد و اخوت کو تقویت دینا، مضبوط بنانا اے آل محمد مکتب اہل بیت کا فریضہ ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم مسلمانوں کو متحد کر کے فضا کو بہتر بنا کر ہر مکتب فکر اپنی آزادی کے، اپنی شہری آزادیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ہر مکتب فکر اپنے حقوق کا تحفظ کرے۔ ہم سب کی حمایت کرتے ہیں، تشیع کے جو حقوق ہیں میں پھر متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنے شعور پیدا کیجئے، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجئے۔ ہم اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کے خلاف کوئی بات، جو بھی اقدام ہوگا ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ قانون کے تحت جو ہماری شہری آزادیاں ہیں اس کا تحفظ ہمارا حق ہے، اس کو حاصل کرنا ہمارا حق ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں بہت سی باتیں ہیں جو یہاں شاید نہ کہہ سکوں، اس لیے کہ بہت سی اطلاعات ہیں میرے پاس، بہت سی باتیں ہیں جو کچھ لوگ کچھ حلقوں کی طرف سے ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہ عزاداری کے بارے میں یا تشیع کے حقوق کے بارے میں کچھ اچھے عزائم دکھائی ان کے نہیں دیتے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر عزاداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ قائم نہیں کی جا سکتی، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ قانون کی حکمرانی بھی عزاداری کی اجازت دیتی ہے، آئین کی بالادستی بھی عزاداری سید الشہداء کی اجازت دیتی ہے، اور اگر قانون کی حکمرانی کو مد نظر نہ رکھا گیا اور عزاداری سید الشہداء کے سامنے رکاوٹیں ڈالی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بڑی واضح بات ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے حصہ دار ہیں، ہمارے حقوق ہیں، پاکستان کا آئین ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے، قانون ہمیں حق دیتا ہے۔ اس حق کو ثابت رکھنے کے لیے، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے، ان آزادیوں کا تحفظ کرنے کے لیے، وہ میرے شہری آزادی کا مسئلہ ہے، آزاداری سید الشہداء، ان آزادیوں کا مسئلہ ہے جو مجھے پاکستان دیتا ہے۔ یہ وہ آزادیاں ہیں جو مجھے پاکستان کا آئین دیتا ہے، یہ وہ آزادیاں ہیں جو مجھے پاکستان کا قانون دیتا ہے۔ ان آزادیوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا، قدغن عائد کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم کسی معاذ آرائی کے قائل بھی نہیں ہیں، ہم کسی ٹکراؤ کے قائل بھی نہیں ہیں، ہم قربانی کے قائل ہیں۔ قربانی کے ذریعے ہم اپنے حقوق کا تحفظ ہم نے پہلے بھی کیا، کربلا میں بھی ہم نے حقوق کی جنگ لڑی اور قربانی دے کر اپنے حقوق کا تحفظ کیا، پوری تاریخ کے اندر ہم نے قربانیاں دے کر اپنے حقوق کا تحفظ کیا۔ حسین حسین شعار مات، حسین حسین شعار مات، نعرہ حیدری۔ دینی مدارس کو مضبوط کیجئے، دینی مدارس آپ کے مراکز ہیں، اگر یہ مضبوط ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے، اگر دینی مدارس طاقتور ہوں گے تو آپ ہر لحاظ سے مضبوط کیجئے۔ ان کا جو عوام، جو مومنین ہیں، عوام ہیں، وہ ان کی بھرپور مدد کریں، تعاون کریں، علماء کرام دینی مدارس میں ان میں تعلیم و تربیت کے نظام کو مضبوط کریں۔ آگے بڑھنا چاہیے ان مدارس کو، ان کا معیار بڑھنا چاہیے، ان کا تعلیمی معیار بڑھے، ان کا تربیتی معیار بڑھے۔ ان کو آپ مضبوط کریں گے، آپ کے مراکز مضبوط ہوں گے تو پھر قوم مضبوط ہوگی۔ اپنے صفوں کے اندر مضبوطی پیدا کیجئے، تشیع کے جو بنیادی اصول ہیں
ان سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ تشیع کے جو واضح اور روشن اصول ہیں، ہم ایسا کوئی باطنی فرقہ نہیں ہے، ہمارے عقائد کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے ہیں، ہم کو چھپانے والے نہیں ہیں، اور ہمارے عقائد وہ نہیں ہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، وہ عقائد ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ اس سٹیج سے نہ اس سٹیج سے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی تشیع کے نام پہ الزام تراشی کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اگر تشیع کے نام پہ کوئی الگ تصویر پیش کرتا ہے یہاں سے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ تشیع ایک علمی مسلک ہے، علمی مکتب ہے، اس کے حقائق اور اصول بڑے واضح ہیں۔ تشیع کے پاس جتنا علمی سرمایہ ہے اور جتنا مضبوط علماء ہے کسی اور کے پاس شاید ہوں گے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن بہت زیادہ مضبوط علماء ہے ہمارے پاس۔ ہمارا علمی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس وقت اس جدید دور کے اندر کائنات کے اندر کوئی مسئلہ اگر پیدا ہو، کوئی سوال پوچھا جائے مکتب تشیع سے، مجھے دوسروں کا پتہ نہیں ہے، وہاں بھی دارالافتاء موجود ہیں، فتوی خانے فتوے دینے کی جگہ موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ تشیع کی خاصیت یہ ہے کہ تشیع کے سامنے دنیا کا پیش ہونے والا ہر مسئلہ چند سیکنڈ میں جواب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کو میں نے عنوان کلام قرار دیا، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ شعار بناؤ، اپنی عادت بناؤ، اپنے اندر شعور پیدا کرو کہ جو نہ جانتے ہو کہو جی میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم چاہیے، لیکن عالم سے چاہیے، غیر عالم سے نہیں۔ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی معیاری علم نہیں ہے، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ علمی مسائل کے اندر اپنی رائے بیان کریں۔ گریز کرو اس سے، سمجھاؤ ان کو، پیار سے سمجھاؤ کہ آپ میں اگر کوئی شخص، آپ دیکھ لیجئے جو ٹیچر ہو پرائمری پڑھانے والا، وہ مڈل میں نہیں پڑھا سکتا۔ جو مڈل کا ٹیچر ہے وہ میٹرک کے، جیسے میٹرک کا ہے تو اسی طرح اوپر چلے جائیں تو جو سکول یا کالج کا ٹیچر ہے وہ یونیورسٹی کے اندر استاد نہیں بن سکتا۔ آپ کے ہاں بڑا عجیب ہے کہ جب مذہب پہ رائے دینے آتے ہیں تو وہ شخص جس کو مذہب کا معنی نہیں آتا، جس کو اجتہاد کا معنی نہیں آتا، وہ ایسے مسائل میں رائے دیتا ہے جو مجتہدین کے ساتھ مختص ہیں۔ روکیں اس بات سے، الجھے نہیں، لڑائی نہ کریں کسی سے، لوگوں کو سمجھائیں۔ قرآن واضح کہتا ہے، قرآن نے آج سے صدیوں پہلے وہ بات کہہ دی، آج دنیا جس تک پہنچی کہ میں اگر سائنسدان نہیں ہوں تو میں سائنس کے مسئلے میں سائنسدان کی طرف رجوع کروں گا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو طب کے مسائل میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں گا، اگر میں قانون دان نہیں ہوں تو قانون کے مسئلے میں مجھے قانون دان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آج تو بڑی بات واضح ہو گئی، سادہ سے سادہ آدمی اگر اس کے خدا نہ خواستہ اس کے بیٹے کی فرض کیجیے آنکھوں میں اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ یہ تو واضح سے روشن بات ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو علماء علوم اہل بیت کی تشریح سب سے بہتر کر سکتے ہیں، اس میں وارد ہیں، دانا ہیں اور آگاہ ہیں، ان کی طرف ہمارے بزرگ عالم سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ بڑا عالم کون ہے، کس کے پاس جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو دیکھو، جب اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے شہر کا بڑا ڈاکٹر کون ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو کہ میرے علاقے کا بڑا عالم کون ہے، میرے ملک کا بڑا عالم کون ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، عالم نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو بڑے ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، وہ عالم نہیں ہے تو بڑے عالم کو اس کو پہچاننا چاہیے، اور رجوع کرو عالم کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کی طرف رجوع کرو اگر نہیں جانتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگاہی حاصل کرنی چاہیے، تشیع کے حقائق کو جاننا چاہیے۔ کون سے عقائد ہیں جن پر تشیع کی عمارت جن عقائد پر کھڑی ہے، ان عقائد سے آگاہ ہونا ضروری ہے، ہماری نسلوں کو بھی آگاہ کریں۔ اس کی بنیاد پر کوئی شخص اگر ایسا تشیع کا چہرہ پیش کرتا ہے جو صحیح چہرہ نہیں ہے تو اسے روکے،
اس کے ساتھ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ اگر عالم ہوتا تو تشیع کا صحیح چہرہ پیش کرتا، اس لیے اس کی پیروی نہ کریں، پیروی اس کی کریں جو صاحب علم ہو، اس کی بات کو مانیں اور لوگوں کو روکیں کہ تشیع کے نام پر تشیع کے چہرے کو داغدار نہ کریں۔ ہماری زندگی کا ایک حصہ گزرا، ایک طویل حصہ گزرا تشیع کے روشن چہرے کو پیش کرتے ہوئے۔ آپ جائیے، آج اب ہم جہاں بیٹھے ہیں جس محفل کے اندر، وہاں بڑے بڑے مکاتب فکر کے لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کو جو مقام حاصل ہے، جس طریقے پہ ہم نے روشن چہرہ تشیع کا پیش کیا ہے، اس میں کسی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کو جرأت نہیں ہوتی کہ تشیع پر کوئی الزام تراشی کر سکے۔ یہ تم خود موقع دیتے ہو الزام تراشی کا، ایسی کمزور باتیں کر کے الزام تراشی کا موقع دیتے ہو۔ آج تشیع پر الزام تراشی کو، جب تک ہم موجود ہیں ان محفلوں کے اندر، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ تشیع پر الزام تراشی کرے۔ اس لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے علمی آثار کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے علمی مراکز کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی علمی آثار کو محفوظ رکھتی ہیں۔ علم کو محفوظ رکھنا اور نسلوں تک منتقل کرنا بہت ضروری ہے۔ مکتب اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ علم منتقل ہوتا رہا، اور منتقل اسی کے نتیجے میں آج تک تشیع آگے اس کی پیش رفت ہے۔ لہذا علوم کو منتقل کرنا، علوم کے مراکز کو، علوم کے آثار کو زندہ رکھنا ذمہ داری ہے۔ اس لیے مراجع جو ایک ادارہ ہے آپ کا مرجعیت کا، اس کے خلاف کوئی بات کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ میں نصیحت کر رہا ہوں لوگوں کو کہ مرجعیت کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہ کریں، رجوع کریں مرجعیت کی طرف۔ اگر میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے مرجع کی طرف رجوع کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر میں قانون دان کے پاس جاتا ہوں کسی کیس کے لیے، تو مجھے علم کے حصول کے لیے اور آل محمد کے مکتب کے نظریے کو جاننے کے لیے مرجع کے پاس جانے کی میں کیا رکاوٹ ہے؟ بتاؤ لوگوں کو۔ جو لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، جن کو علم کی قدر نہیں ہے، جن کو علم والوں کی قدر نہیں ہے، ان کے ساتھ الجھنے اور لڑنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دینی مراکز میں آپ آئے ہیں تو دینی مرکز کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ علم کو، آگاہی کو، شعور کو لوگوں کو تک پھیلائے، اور جو آتے ہیں یہاں وابستہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس کے شعور کو آگے لے کر جائیں۔ اور ظاہر ہے اس راستے میں بڑی علم کو لے جانے میں، تشیع کو ہماری نسلوں تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس کے اندر بڑی قربانیاں دی ہم نے، اور آج بھی تشیع کے لیے بہت بڑی قربانیاں اس ملک کے اندر دی جا چکی ہیں، جس سے تشیع کی بنیادیں اور مضبوط ہو گئی، اور یہ جو سازشیں ہیں تشیع کے خلاف اس ملک کے اندر، وہ دم توڑ جائیں گی، بہت جلد دم توڑ جائیں گی۔ جیسے ہم نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے قانون کی عملداری کو ہم قائم کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے، اور عزاداری کے اندر کوئی رکاوٹ قائم نہیں رہے گی، اور اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے قربانی کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ قربانی جس کے مناظر آپ کربلا میں دیکھ چکے ہیں، وہ کون سا منظر تھا جو کربلا کے اندر آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ منظر بھی ہے جب سید الشہداء تن و تنہا کھڑے ہیں، کھڑے ہیں میدان کے اندر تنہا۔ فنظر الی خیام الاخوہ فرآہا خالیہ، دائیں طرف دیکھا بھائیوں کے خیمے خالی نظر آئے۔ جب بائیں طرف دیکھا اصحاب کے خیموں کو دیکھا، فرآہا خالیہ، وہ بھی خالی نظر آئے۔ بے بسی کے عالم میں سید نے دائیں طرف دیکھا، نظر یمیناً و نظر شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی سہارا نظر نہیں آیا۔ ایک خیمے کو دیکھ کر چل پڑے، سامنے خیمے پر رخ کیا، چل پڑے ہیں اس کی طرف۔ جب نزدیک پہنچے ہیں تو تڑپے ہیں سید سجاد۔ کہا پھپھی اماں سندی نہیں الی صدرک، پھپھی مجھے سینے کا سہارا دے کر بٹھاؤ۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟
کہا پھوپھی دیکھ رہی ہو فین ابن رسول اللہ کا دکبل، فرزند رسول آ رہے ہیں، میرے لیے احترام کرنا ضروری ہے۔ بیٹھ گئے، آئے کہا پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا بابا یہ قوم اور آپ کے درمیان کیا ہوا اس کربلا کے اندر؟ کہا بیٹا آپ کی کربلا کی زمین ہمارے اور ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، تڑپے ہیں سید سجاد۔ کہا این امی ابو الفضل العباس، میرے چچا ابو الفضل العباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا ان کے بازو قلم ہو گئے، دریا کے کنارے شہید ہو چکے ہیں۔ کہا این اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ پوچھتے گئے، حضرت فرماتے گئے قد قتل۔ ایک جگہ جا کر رکے ہیں حسین، کہتے ہیں بیٹا سن لو، ایک تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں الیہ بالسیف والعصا، مجھے تلوار بھی دے دو، میرا عصا بھی دے دو۔ کہا بیٹا تم بیمار ہو کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا۔ حسین نے کہا بیٹا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ چل پڑے ہیں حسین میدان کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد گھوڑا واپس آیا، زمین ایک طرف ڈھلی ہوئی تھی، سوار موجود نہیں تھا۔ بیویوں نے گھوڑے کے گرد ڈھالا ڈالا، کہا واہ محمدہ، بیان کرنے شروع کیے، واہ علیہ واہ حسینہ۔ اتنے میں چھوٹی صاحبزادی آگے بڑھی ہیں، بیٹی حسین کی آگے بڑھ کے اپنے بابے کے گھوڑے سے سوال کرتی ہیں، یا جواد ابی، میرے بابے کے گھوڑے مجھے بتاؤ، جب میرا بابا میدان میں گیا تھا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، حل سقیا ابی ہم قتلا شانہ، میرے باپ کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ گزر رہے تھے امام زین العابدین بازار سے، حیوان ذبح کر رہا تھا، ایک قصاب حیوان ذبح کر رہا تھا۔ کہا رک جاؤ، بتاؤ اس کو پانی پلایا یا نہیں؟ کہا فرزند رسول ہم جانور کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے۔ رخ کیا کربلا کی طرف، بابا یہ مسلمان ایک جانور کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے، تو جیسے فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ بارہ ہم پہ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، شر شیطان شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما، اس مرکز علمی کو زیادہ ترقی عنایت فرما، جنہیں کو مشکل درپیش ہے مشکل رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے مسئلہ حل فرما، پریشانیاں دور فرما، شر شیطان شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، رزق میں مال میں برکت عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما، جو مریض ہیں شفا عنایت فرما، باراللہ سب کو سلامتی اور خیر عنایت فرما، دلوں میں جو حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علم بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں۔ اراکین جامعۃ الطب کی طرف سے